الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما. صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاه جلال محمد است عثمان ضیاء شمع خصال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے. حمد و ثنا کے بعد محترم و محتشم عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار ہم تمام کی نماز جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. عزیزان گرامی قدر، آج ہم انشاءاللہ 26واں پارہ سورۃ قاف، اس قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 50واں ہے اور 26ویں پارے کی سیکنڈ لاسٹ یہ سورت ہے. اسی کا ہم آج ترجمہ، تفسیر و تشریح آپ کی سماعتوں کے نظر کریں گے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قاف والقرآن المجید. لفظ قاف یہ حروف مقطعات سے ہے اور اس کا معنی، اس کا مفہوم اللہ جانے یا پھر اس کا رسول جانے، کیونکہ یہ جو الفاظ مفردات الفاظ ہوتے ہیں جیسے قاف، صاد، نون، یہ جو صورتیں ہیں ان کا ترجمہ مترجمین جو ہے وہ نہیں کرتے. میں یہی کہتے ہیں کہ اس کی مراد اللہ اس کا رسول ہی جانے. مگر بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ
اس کے جو تراجم ہیں وہ راسخین فی العلم، کہ اللہ نے جن علم سے وافر حصہ دیا ہے وہ ان کے ترجمے کو جانتے ہیں۔ اب جیسے قاف ہے، اب بعض مفسرین کرام نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ قاف یعنی ہمیں قسم ہے قاف کی، نون ہمیں قسم ہے نون کی۔ تو یہاں پر جو قاف ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں قاف سے قوت مراد ہے، قاف سے قوت مراد ہے۔ اور کون سی قوت؟ فرمایا کہ یہاں پر قلب مصطفیٰ کی جو قوت ہے اللہ اس قوت کی، اس طاقت کی قسم کھا رہا ہے، اس لیے کہ جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام رب کے دیدار کی تاب نہ لا سکے اور ان پر غشی آ گئی، اور فرمایا کہ یہ قلب مصطفیٰ تھا کہ سرکار نے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا اور سرکار پر وہ کیفیت طاری نہ ہوئی، تو فرمایا کہ ہمیں قسم ہے محمد عربی کے دل کی اور ان کی قوت کی۔ تو قاف ہمیں قسم ہے قاف کی، والقرآن المجید، اور ہمیں قسم ہے قرآن مجید کی۔ مجید بمعنی بزرگی والا، عزت والا۔ یہ قرآن خود تو عظمت والا ہے، اور جو اس قرآن کو تھامتا ہے قرآن اسے بھی عزت والا، عظمت والا بنا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہمیں قسم ہے عزت والے، بزرگی والے قرآن پاک کی۔ سورۃ قاف جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سورت کو جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم عیدین کی نماز میں اس سورۃ قاف کو پڑھا کرتے تھے، عیدین کی نماز میں اس سورۃ قاف کو پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ام ہشام بنت حارثہ وہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نماز فجر میں بھی اس سورت کو پڑھا کرتے تھے، اور آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار سے اس سورت کو سن سن کر میں نے بھی یاد کر لی، اس لیے کہ نماز فجر میں یا حضور کے پیچھے نمازوں میں عورتیں آتی تھیں، تو فرماتی کہ میں نے بھی نماز فجر میں سرکار مدینہ اس سورت کو پڑھتے تھے اور میں سنتی تھی، اور سن سن کے میں نے بھی اس سورت کو یاد کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور ان صورتوں کی تلاوت بکثرت فرمایا کرتے تھے کہ جن میں رب کے جلال کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، قیامت کا ذکر ہو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں چند ایک بال سفید تھے، بعضوں نے ان کی تعداد بھی لکھی ہے، بعضوں نے کہا کہ سرکار کے سر انور میں 16، 17، 21، 15 یہ مختلف روایتیں ہیں کہ سرکار کے اتنے بال سفید تھے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اب آپ پر بڑھاپا آ رہا ہے، آپ کے بال مبارک سفید ہو گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو میرے بال سفید ہوئے ہیں قرآن پاک کی یہ جو صورتیں ہیں، سورۃ واقعہ، سورۃ رعد، سورۃ الحاقہ، سورۃ انشقاق، یہ وہ صورتیں ہیں جن کے اندر قیامت کا ذکر ہے، قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، رب کے جلال کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ان کے اندر جو رب کا جلال ہے اس کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے۔ تو اس خوف خدا کی وجہ سے اور ان صورتوں کی تلاوت نے اور ان صورتوں کی وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ میرے سر انور میں چاندی آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور آگے فرمایا کہ بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ اب مشرکین مکہ جو ہے وہ انکار کرتے تھے قیامت کے دن کا، تو کیا فرمایا بل عجبوا ان جاءهم، اور ان کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک شخص آ کے ان کو ڈرا رہا ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کافر بولے یہ بڑی عجیب بات ہے۔
ہم ہی میں سے ایک شخص ہماری برادری میں سے، ہمارے قبیلے میں سے پیدا ہوا ہے اور آج ہمیں آخرت سے ڈرا رہا ہے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. تو ان کو یہ بڑا عجب لگا، یہ بڑا عجب لگا، کیونکہ اہل مکہ تو کہتے تھے کہ اے پروردگار ہم تجھے اس وقت مانیں کہ جب تو آسمان سے فرشتے نازل فرما، تو فرشتے آئیں ہم ان کو دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر ہم فرشتے بھی اتار لیں تم تب بھی ایمان نہیں لاؤ گے، اور اگر ہم آسمان سے سیڑھی اتاریں، سیڑھی پہ تم آسمانوں پہ چڑھ جاؤ، تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے، تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤ گے. تو فرمایا کہ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں وہ ڈرا رہا ہے کہ جو ہمیں میں سے پیدا ہوا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کے الفاظ بینات جو متشابہات کہلاتے ہیں ان پر اہل ایمان کو آمنا وصدقنا کہہ کر ایمان لانا ہوتا ہے. اب اسی طرح سورۃ قاف کے آغاز میں اللہ نے قاف کی قسم کھائی، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں قاف سے مراد اللہ رب العزت قادر مطلق، اس کی قضا اور اس کا قبضہ اور تقدیر، اس سے یہ مراد ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے قاف کی قسم کھائی. اب اس کے بعد جو ہے یہاں پر جو انہیں بڑا تعجب ہوا وہ یہ ہوا کہ ہمیں وہ ڈرا رہا ہے کہ جو ہمیں میں سے ایمان لایا. اللہ اکبر. اور پھر آگے وہ انکار کرتے تھے اس بات کا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو مٹی کے بعد کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے وکنا ترابا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذالک رجع بعید، اور ہم پھر لٹائے جائیں گے بعید. یہ تو بات عقل کو معلوم ہی نہیں ہوتی، یہ عقل سے بہت بعید ہے. ہمارے دماغ ہمارے عقل تو اس کو ماننے سے انکاری ہے کہ جب مٹی ہو جائیں گے پھر کیسے آئیں گے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، اہل مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے جو اعضائے بدنیاں ہیں وہ تو مٹی میں جا کے مٹی ہو جائیں گے، ذرہ ذرہ ریزہ مٹی میں گم ہو جائیں گے، تو بھلا ان کو دوبارہ کیسے اللہ جوڑ کے زندہ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد علمنا، کیا تم نہیں جانتے ما تنقص الارض منہم، کہ جو زمین جن ذرات کو کم کرے گی، وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس وہ صحیفہ موجود ہے جس میں ہر ایک چیز محفوظ ہے. ما تنقص الارض منہم وعندنا، کہ زمین جس چیز کو کم کرے گی، زمین جس چیز کو کھا جائے گی، وہ تو زمین کھا گئی ہے نا، ہمارے پاس وہ صحیفہ موجود ہے کہ جس میں ہر چیز محفوظ ہے، اور اس میں انسان کے اعضائے بدنیہ جو منتشر ہوئے ہیں وہ کہاں ہیں، اللہ نے کتاب میں اس کو محفوظ کر رکھا ہے. اللہ نے اس کو کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے. تو یہ تم کہنا، اور حضور نے ارشاد فرمایا نا انسان نہیں مرتا، انسان کا جسم فنا ہوتا ہے. انسان نہیں مرتا، انسان کا جسم مرتا ہے. حضور نے فرمایا کہ انسان کے اعضائے بدنیہ میں ایک ایسی ہڈی ہے، ایک ایسا ذرہ ہے کہ جو کبھی بھی فنا نہیں ہوتا، اور اس کو کہتے ہیں عجوب الذنب. عجوب، عین کے اوپر پیش، جیم کے اوپر پیش اور با کے اوپر پیش، عجوب الذنب، یہ اس ہڈی کو کہا جاتا ہے. حضور نے فرمایا یہ ایک وہ ایسی ہڈی ہے، وہ ایسا ذرہ ہے کہ جس پر انسان کی تخلیق ہوئی، اور اسی ذرے سے انسان کی اللہ دوبارہ تخلیق فرمائے گا. یعنی قبر کے اندر انسان تو مٹی ہو جائے گا، مگر یہ جو ذرہ ہے نا عجوب الذنب، یہ کبھی فنا نہیں ہوگا. آپ انسان کو جلا ڈالیں، اس کی راکھ بنا ڈالیں، اس کو پیس ڈالیں، مگر وہ ذرہ کبھی بھی فنا نہیں ہوگا. اور اللہ اسی ذرے کے اوپر جو ہے بندے کی دوبارہ تخلیق فرمائے گا. اللہ اکبر. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، انسان کے سارے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے ما سوائے عجب الذنب کے، کہ اللہ رب العزت اسی کے اوپر جو ہے بندے کے اوپر دوبارہ تخلیق فرماتا ہے. اور پھر آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بل کذبوا بالحق،
اور یہ اہل مکہ حق کو جھٹلاتے ہیں. حق سے مراد قیامت کا دن، قیامت کو جھٹلاتے ہیں. لما جاءہم فہم فی امر مریج، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا وہ الجھن ہی میں تھے. اسی الجھن میں رہیں کہ قیامت آ جائے گی. وہ حشر کا دن آئے گا نہیں آئے گا، کیسے اٹھیں گے، کیا ہوگا. فرمایا کہ بل جاءہم بالحق فہم فی امر مریج، وہ اپنی الجھنوں میں لگے رہیں گے، اتنے میں حق بھی آ جائے گا، اتنے میں حق بھی آ جائے گا. اللہ اکبر. اب اہل مکہ کا جو انکار تھا وہ یہ تھا کہ دوبارہ اٹھنے پہ. اچھا، اہل مکہ مشرکین مکہ تھے، کافر نہیں تھے. اہل مکہ مشرک تھے، کافر نہیں تھے. مشرک یعنی اللہ کو تو مانتے تھے، اہل مکہ اللہ کو تو مانتے تھے. ابو جہل نے کئی بار اللہ کی قسمیں کھائیں، مگر وہ شرک کرتے تھے. شرک، اپنے ان بتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، لات و منات و عزا کو معاذ اللہ اللہ کا شریک سمجھتے تھے. یہ ان کا شرک تھا، اور قیامت کے دن کے انکاری تھے. اللہ اکبر. اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم تو دوبارہ اللہ کی تخلیق کے انکاری ہو. بھلا یہ بتاؤ، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، ذرا آسمان کی طرف نظر کر کے دیکھو، یہ تمہارے اوپر یہ کس نے آسمان کا شامیانہ سجا دیا ہے. افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، یہ اتنا بڑا بغیر ستون کے، بغیر ظاہری اسباب کے یہ آسمان کا اتنا بڑا شامیانہ کس نے لگایا ہے. وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور اس شامیانے کے اندر یہ قمقمے کس نے لگائے ہیں. یہ چاند کی صورت میں، یہ ستاروں کی صورت میں، یہ سورج کی صورت میں یہ قمقمے یہ کس نے لگائے ہیں. وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ. بھلا یہ بتاؤ آسمان میں کوئی تمہیں سوراخ نظر آ رہا ہے؟ آسمان میں تمہیں کوئی شگاف نظر آ رہا ہے؟ آسمان میں تمہیں کوئی چیرا نظر آ رہا ہے؟ اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ کس نے سجایا ہے جس میں تمہیں کوئی سوراخ نظر نہیں آ رہا، تمہیں کوئی اس کے اندر عیب نظر نہیں آ رہا. تو جو رب آسمان کا شامیانہ بغیر ستون کے بنانا جانتا ہے وہ بندے کو دوبارہ زندہ کرنا بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیں نا، یہ مالک کی کرم نوازی نہیں ہے. بھائی انسان ہے، رب نے پیدا کیا ہے، رب کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، جہنم میں جائے. مگر رب نے اتمام حجت کے لیے رب نے خود دلیلیں دی ہیں. دیکھو، اگر تم اس بات کے انکاری ہو کہ رب تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کرے گا، بھلا یہ بتاؤ، قرآن پاک میں آتا ہے پہلی مرتبہ پیدا کرنا آسان تھا یا دوسری مرتبہ؟ بھائی کسی چیز کو وجود میں لانا پہلی مرتبہ مشکل ہے یا دوسری مرتبہ؟ پہلی مرتبہ نا. اس کا ایجاد مشکل ہے. جب ایک چیز ایجاد ہو جائے، اس کو وجود مل جائے، تو پھر اس کو دوبارہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہے. تو فرمایا کہ یہ بتاؤ پہلی مرتبہ اللہ کے لیے بندوں کو پیدا کرنا مشکل تھا یا دوسری مرتبہ؟ تو ظاہر ہے پہلی مرتبہ. جب پہلی مرتبہ بھی رب پر مشکل نہیں ہے تو دوسری مرتبہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے؟ جب پہلی مرتبہ بھی رب پر مشکل نہیں ہے تو دوسری مرتبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا بھلا یہ دیکھو، والارض مددناہا، بھلا یہ بتاؤ یہ جو زمین کا بچھونا کس نے بچھایا ہے؟ یہ زمین کا بچھونا کس نے بچھایا ہے؟ اچھا، قرآن پاک کو نا پڑھنے کے مختلف انداز ہیں. میں بھی پڑھ رہا تھا تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا، اور یہ رب کی طرف سے بعض دفعہ بندوں پہ کرم نوازی ہوتی ہے. اگر آپ قرآن کو نا رسمی پڑھیں تو آپ کو لطف نہیں آئے گا. آپ تصور میں یوں پڑھیں، اگر آپ کے پاس کوئی خط بھیجے، آپ کے پاس ایک معمول کی پرچی آتی ہے، آپ نے پڑھا بھی ٹھیک ہے سائڈ میں رکھ دیا، اور آپ کے پاس کوئی خط آئے اور خط بھی آپ کے کسی خاص بندے کا ہے، کسی خاص بندے کا ہے. اب ایمان سے بتاؤ اس خط کو آپ کتنی توجہ سے، کتنی اہمیت سے اور کتنے جوش و جذبوں کے ساتھ پڑھیں گے آپ. گاؤں دیہات کے زمانے میں، بلکہ جب یہ موبائل کا سسٹم نہیں تھا تو جو لوگ گاؤں دیہات میں ہوتے تھے تو اس زمانے میں بعض دفعہ جو باہر جاتے تھے سعودی، دبئی وغیرہ، تو وہ لوگ وہاں سے کیسٹیں ریکارڈ کر کے بھیجا کرتے تھے اپنے گاؤں کے اندر. اب وہ کیسٹ آ جاتی تو پورے علاقے میں ڈھونڈتے ٹیپ ریکارڈر کس کے پاس ہے.
اب پورا گھر جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جاتا تھا. اب وہ ٹیپ ریکارڈر پہ ریکارڈنگ چلائی جاتی تھی. اب سارے توجہ سے سنتے تھے. ہر ایک بندہ چاہتا تھا اب میرا نام لے گا, اب میرا نام. تو جس کا نام لے لیتا اس کی تو پھر موجیں ہو جاتی تھی. اگر خط آ جاتا اپنے کسی پردیسی بیٹے کا تو پڑھے لکھے آدمی کو ڈھونڈتے, اور پھر جو پڑھنے کا انداز ہوتا اور جو سننے والی ماں ہوتی, وہ جیسے جیسے بیٹا اپنے جذبات کو اس خط کے اندر لکھتا نا, تو ماں کی آنکھوں سے نا آنسو ٹپکنے لگ جاتے تھے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اب بیٹا کہہ کہ ماں میں ٹھیک ہوں, شکر الحمدللہ, آپ ٹھیک ہو. اب حالانکہ اس کے جذبات, اس کے احساسات دیکھیں, وہ کئی میل دور ہے, مگر ڈرک اس کے اندر منتقل ہو رہے. کیوں؟ خط اتنا اہم ہے. خط کیوں اہم ہے؟ بھیجنے والا اہم ہے. بھیجنے والا اہم ہونے کی وجہ سے خط کو پڑھنے کا لطف آ رہا ہے. کہیں سننے والے رو پڑتے ہیں, کہیں سسکیاں بھرتے ہیں, کہیں اس کو پکڑ کے چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں. تو خط بھیجنے والے کی وجہ سے خط کی اہمیت ہو گئی. آپ چند لمحوں کے لیے آپ یوں تصور کریں, یہ جو 30 پاروں کا قرآن ہے جی, یہ 6666 آیات پر مشتمل جس کی آیات بینات ہیں, یہ رب نے اسپیشلی طور پر میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجا ہے. اور آپ اس تصور سے پڑھیں کہ رب نے مجھے بھیجا ہے, میرے لیے بھیجا ہے. اب ایمان سے بتائیں, جب آپ یوں پڑھیں گے آپ کو لطف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ کو آئے گا لطف. جب رب نے میرے لیے یہ بھیجا ہے بھائی, اب آپ پڑھیں, یقین کریں آپ کو ایسا لگے جیسے رب نے یہ کلام میرے لیے اتارا ہے اور رب مجھ سے ہم کلام ہو رہا. اللہ اکبر. تو قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھا کریں, اور پھر دیکھیں قرآن کے پڑھنے کی روحانیت, نورانیت آپ کے سینے میں کیسے اترتی ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا. اچھا ذرا یہ بتاؤ, یہ زمین کو کس نے پھیلا دیا ہے؟ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ, اور اس کے اوپر کیلوں کی شکل میں پہاڑوں کو کس نے گاڑ دیا ہے؟ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. بھلا یہ بتاؤ اس زمین کے اوپر یہ شگفتے, یہ سبزیاں, یہ اناج, یہ دل کو بھانے والے, یہ دل کو لبانے والے, آنکھوں کو جو ہے وہ خوش کرنے والے, یہ ہریالی, یہ سبزہ, یہ کس نے اگایا ہے؟ اب بندہ کیا کہ اللہ نے. آپ کبھی تصور کریں, وہ ایک بیج کا دانہ کھیت کے اندر بویا جاتا ہے, وہ نہ جانے کئی انچ نیچے ہوتا ہے, مگر جب رب اس میں طاقت پیدا کرتا ہے, وہ زمین کو چیرتا ہوا چھوٹا سا معمولا سا شگوفہ جو ہے وہ زمین کو چیرتے ہوئے باہر نکلتا ہے. یہ کس کی قدرت ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ جبھی تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ. اللہ کی مخلوق کے بارے میں, رب کی تخلیق میں غور و فکر کیا کرو, اللہ کے بارے میں نہیں, اللہ کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرو. اب دیکھو تو صحیح, یہ کیسے, یہ ہریالی کیسی ہے. مختلف قسم کے گلاب ہیں, مختلف قسم کے پودے ہیں, مختلف قسم کے اناج ہیں, کس کا کیا ذائقہ, کس کا کیا ذائقہ ہے. بندہ خود سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے, اتنے پھل. یہ تو دنیا ہے نا, جنت میں تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا. اللہ اکبر. تو میں تو کہتا ہوں اہل کفر کے لیے نا, اگر دلیلوں کے ہم بھار نہ بھی لگائے جائیں, عقلی نقلی دلیلیں نہ بھی ان کو بتایا جائے, تو یہ جو رب کی تخلیق ہے یہ بھی رب کی معرفت کا پتہ دیتی ہے. اگر ان کافروں کو کوئی تبلیغ نہ بھی کرے نا, یہ پودے بھی رب کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, یہ سورج, یہ چاند, یہ بھی رب کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. بندہ سوچے تو صحیح, کوئی تو ہے بھائی اس نظام کو چلا رہا ہے, برابر برابر نظام چل رہا ہے, ہما وقت سورا سسٹم چل رہا ہے, کوئی تو ہے. اگر اہل کفر بھی اس بات پر سوچے نا, ان پر بھی اسلام کی روشنی آ جائے گی. اللہ اکبر. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد کیا فرماتا ہے؟ تب اب رب نے یہ سمجھایا نا, آسمان کا شامیانہ, زمین کا بچھونا, پھر آگے فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ. یہ نصیحت بھی ہے اور یہ بصیرت بھی ہے. بصیرت اہل عقل کے لیے اور نصیحت بھی ہے. لکل عبد منیب, ہر اس بندے کے لیے جو رب کی طرف لوٹنا چاہتا ہے, جو رب کے لوٹنے کو مانتا ہے, اس کے لیے نصیحت بھی اور بصیرت بھی ہے.
اللہ اکبر. پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے ہی تو آسمان سے نازل کیا ہے برکت والا پانی. برکت والا کیسا ہے؟ دیکھیں قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے آسمان سے اترنے والا پانی ایک، اس کا رنگ ایک، اس کا ذائقہ ایک، اس کا کلر ایک، مگر جب زمین میں آتا ہے، پھر جب زمین سے پھل نکلتے ہیں تو کوئی میٹھا ہے، تو کوئی کڑوا ہے، کوئی نمکین ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے. آنے والا پانی کا قطرہ سیم، رنگ سیم، کلر سیم، مگر جب زمین میں گیا اس نے پھر زمین سے مختلف قسم کے پودے نکالے. کوئی بہت میٹھا ہے، کوئی کم میٹھا ہے، تو کوئی کڑوا ہے، تو کوئی نمکین ہے، تو کوئی کھٹا ہے. کہ یہ ایک پانی کا قطرہ بھی ہمیں رب کی قدرت کا پتہ نہیں بتاتا؟ اللہ اکبر. تو فرمایا کہ آسمان سے برکت والا پانی نازل کیا اور پھر ہم نے اس سے باغات بنائے، جنات وحب الحصید، اور ہم نے اسے کاٹی جانے والی کھیتی کو پیدا کیا. باغات الگ ہیں اور کاٹی جانے والی کھیتی الگ ہے. باغات میں فروٹ آ گئے، پھل آ گئے، اور کھیتی میں اناج آ گیا، گندم آ گئی، جو آ گیا، باجرہ آ گئی، مکئی آ گئی، سبزیاں آ گئی. اب یہ کاٹی جانے والی فصل آ گئی. تو ہم نے باغات بھی پیدا کیے ہیں اور کاٹی جانے والی فصل بھی پیدا کی ہے. اور آگے کیا فرمایا والنخل، اور ہم نے کھجور کو پیدا کیا ہے. باسقات لہا طلع ندید، وہ لمبا سا درخت ہے جس کے خوشے، جس کے گچھے تہ دار ملے ہوئے ہیں، تہ بتہ وہ گوشے ملے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ایک درخت ہے، اس کی مثال مومن کی طرح ہے. صحابہ کرام سے فرمایا بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ ایک درخت ہے جس کی مثل مومن کی طرح ہے، وہ مومن کی طرح درخت ہے. اب صحابہ کرام واللہ عالم و رسول عالم، اور صحابہ کا ادب، بعض دفعہ صحابہ کو پتہ بھی ہوتا تھا مگر نہیں بتاتے تھے ادب کی وجہ سے. حضور نے کئی دفعہ پوچھا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کو معلوم تھا. فرمایا کہ اللہ عالم و رسول عالم، میں کون ہوں؟ اللہ عالم و رسول عالم. کیوں؟ اس لیے صحابہ ڈرتے تھے کہیں ایسا ہو ہم یہ کہیں رب نے کوئی اور حکم نازل کر دیا ہو. تو جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں مجھے پتہ چل گیا وہ درخت کون سا ہے، مگر میں نے جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، میں بچہ تھا، تو میں نے کہا میرا جواب دینا یہ شاید ادب کے خلاف ہوگا، مجلس کے خلاف ہوگا. تو حضور نے فرمایا وہ درخت جو مومن کی طرح ہے وہ ہے کھجور کا درخت. وہ کھجور کا درخت ہے. مثال کیسے خوبصورت دی. فرمایا کھجور کا درخت، اس کا پھل ہر حال میں مومن کے نفع بخش ہے. اگر کھجوریں کچی ہیں پھر بھی کھانے کے قابل ہیں، پک گئی ہیں پھر بھی کھانے کے قابل ہیں، آدھی پکی آدھی کچی پھر بھی کھانے کے قابل ہیں، سوکھ گئی چھوارا بن گیا پھر بھی کھانے کی قابل ہیں. اس درخت کو کاٹ دیا گیا تو اس کی جو وہ درخت کا جو ہے وہ جسے شتیر کہا جاتا ہے، وہ گھر کے اندر وہ اس کو گارڈر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس کے پتوں کو آپ جو ہے وہ شامیانہ بنا سکتے ہیں، آپ ہاتھوں والا پنکھا بنا سکتے ہیں. تو اگر اس درخت کی کوئی چیز بھی بیکار نہیں جاتی. فرمایا کہ مومن کی مثال بھی ایسے. اب جناب ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتا تھا وہ درخت کھجور کا ہے، تو جب جانے لگے نا تو اپنے والد کے ساتھ جناب عمر کے ساتھ فرمایا کہ مجھے معلوم تھا وہ کھجور کا درخت ہے. فرمایا پھر بتایا کیوں نہیں؟ بتا دیتے. کہا کہ نہیں مجھے حیا آ گئی. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بیٹا اگر تو بتا دیتا نا تو مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوتی، اتنی زیادہ خوشی ہوتی. اگر کوئی مجھے عرب کے سرخ اونٹ بھی لا کے دے دیتا نا اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی تیرے بتانے کی وجہ سے ہوتی. اس سے یہ پتہ چلا اگر اولاد دین کے معاملے میں بھاری چڑھ کر کوئی دین کا کام کرے تو ماں باپ کو خوشی کتنی ہوتی ہے. اب جناب عمر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سرکار کے سامنے سارے صحابہ بیٹھے تھے. جب تو جواب دیتا تو سرکار تیری حوصلہ افزائی فرماتے. تو بیٹا کس کا تھا؟ بیٹا تو عمر کا ہوتا تھا، تو میرا بیٹا نا. تو سرکار تجھے شاباشی دیتے، سرکار تجھے دعاؤں سے نواز دے، تو بیٹا جو میرا تھا تو خوشی مجھے بھی زیادہ ہوتی. یہ سرکار میرا بیٹا ہے، اس نے جواب دیا ہے، تو باپ کو خوشی ہوتی. تو کہا بیٹا تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو جواب دے دیتا نا مجھے بہت خوشی ہوتی.
مجھے بہت خوشی ہوتی. اللہ اکبر. اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے رزقا للعباد واحیینا به بلدۃ میتا. ہم اپنے بندوں کو رزق دیتے ہیں. اور فرمایا کہ اے بدبختو تم تو اس بات کے انکاری ہو, رب تمہیں پیدا کیسے کرے گا؟ رب نے مردہ زمین کو پیدا کیا, مردہ شہر کو پیدا کیا, رب نے اس سے اناج پیدا کیا. جب رب مردہ زمین کو پیدا کرنا جانتا ہے تو انسان کو دوبارہ پیدا کرنا رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَكَذَلِكَ الْخُرُوجُ, جس طرح رب مردہ زمین سے اناج اگا سکتا ہے, رب اسی طرح تمہیں قبروں سے بھی زندہ نکال سکتا ہے. اللہ اکبر. اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور کو تسلی دی, سرکار کو تسلی دی, اس لیے کہ سرکار بتقاضۂ بشریت حضور کے کبھی قلب اطہر پر اہل مکہ کی یہ تکلیف کبھی کبھار ناگوار گزرتی تھی, سرکار کو اذیت ہوتی تھی. اسی طرح فرمائے الف لام میم غلبت الروم, یہ الگ آیت ہے. وہ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا, اللہ اکبر. اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہمیں معلوم ہے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, بما یقولون, جو یہ بکواس کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اے نبی بس آپ رب کی تسبیح, رب کی حمد بیان کرتے رہیں. ہمیں معلوم ہے جس ان باتوں سے آپ کو اذیت ہوتی ہے. اب اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا اے نبی اگر آپ اہل مکہ جھٹلا رہے ہیں, نہیں مان رہے, تو کذبت قبلہم قوم نوح, نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی جناب نوح کو جھٹلایا تھا. واصحاب الرس وثمود, اور جناب شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی انہیں جھٹلایا. وثمود, اور جناب صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی ان کو جھٹلایا. وعاد وفرعون, اور جناب ہود کی قوم عاد نے بھی ان کو جھٹلایا, اور فرعون کی قوم نے بھی جھٹلایا. واخوان لوط, جناب لوط کی ہم قوم نے بھی ان کو جھٹلایا. واصحاب الایکہ, اور جنگل والے وادی والے انہوں نے بھی جھٹلایا. وقوم تبع, اور تبع نامی بادشاہ کی قوم نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا. کل کذب الرسل فحق وعید, ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا. فحق وعید, سو عذاب کی وعید برحق ہے, عذاب ثابت ہو چکا, ان پر بھی عذاب آیا, ان پر بھی عذاب آنے والا ہے. اللہ اکبر. پھر آگے کیا ارشاد فرمایا, یہ دیکھیں پورے اس رکوع کا لب لباب کیا تھا, وہ ان کا اعتراض کیا تھا, اللہ پیدا کیسے کرے گا ہمیں دوبارہ. رب نے یہ مثالیں دی. پھر آگے ارشاد فرمایا افعینا بالخلق الاول, تو کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے تھے. اللہ ارشاد فرما رہے کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے تھے کہ جب اب ہم سے دوبارہ دوسری بار پیدا نہیں ہوگا. اللہ بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ وہ اپنے اثر نو پیدا ہونے کے متعلق شک میں مبتلا ہیں. وہ تو شک میں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ دوبارہ پیدا کرے گا نہیں کرے گا وغیرہ وغیرہ. اللہ اکبر. تو یہ سورۃ قاف کی چند ایک آیات بینات تھیں. اب اللہ رب العزت نے اس کے اندر جو ہے چند ایک باتیں مفسرین کرام نے اس کے ضمن میں وہ ذکر کی ہیں. وہ کیا ہے کہ انسان کی موت. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن پر جو موت کی سختی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ جب اس کو پسینہ آتا ہے تو وہ پسینہ ہی مومن کی موت کی علامت ہے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے حضور نے فرمایا کہ اہل ایمان پر موت کی سختی اتنی ہوتی ہے کہ وہ پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے. فرمایا اس لیے موت کی سختی اہل ایمان پر کیوں آتی ہے؟ فرمایا کہ اس لیے کہ اس سختی کو برداشت کرے اور اس سختی کے برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے. اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دے. اللہ اکبر. تو اہل ایمان پر جب حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار کی ظاہری وفات پر جو منظر تھا نا, فرماتے ہیں کہ میں نے اتنی سخت
موت کی شدت میں نے کسی پر نہیں دیکھی کہ جتنی میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کے پاس ایک پانی کا پیالہ تھا اور حضور اس میں ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور سرکار اپنا ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے انور پہ رکھا کرتے تھے اور کہتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرماتے جو سختی میں نے سرکار پر دیکھی ایسی سختی میں نے کسی پر بھی نہیں دیکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار میرے گھر پہ تھے اور اتنے میں دروازے پہ نا دستک ہوئی، تو میں نے پوچھا کون؟ تو کہنے والے نے کہا میں اعرابی ہوں، میں دیہاتی ہوں، میں نے سرکار سے ملنا ہے۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں نے کہا چلے جا، میرا بابا سو رہا ہے۔ تو دوبارہ دستک ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں آتی جب میں نے کہا ہے کہ سرکار سو رہے ہیں تم پھر دروازے پہ دستک دے رہے ہو؟ اتنے میں سرکار مدینہ آرام فرما رہے تھے اور حضور نے اپنے چہرے انور پہ چادر ڈالی ہوئی تھی، تو سرکار نے چادر کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد فرمایا کہ بیٹی فاطمہ یہ وہ ہے کہ جو بچوں کو یتیم کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو عورتوں کو بیوہ کرتا ہے، یہ وہ ہے کہ جو پیاروں کو اپنے پیاروں سے جدا کرتا ہے۔ فرمایا بیٹی یہ اسرائیل ہے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل ہے جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب اسرائیل علیہ السلام آئے اور حضور کی روح قبض کرنے کے لیے میرے مدنی آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا اسرائیل روح قبض کرنے میں تو نے جتنی بھی سختی کرنی ہے، جتنی بھی سختی کرنی ہے، جتنی بھی تو نے شدت کرنی ہے مجھ پر کر لے اور میرے امتیوں پر موت کی سختی نہ کرنا۔ جتنی کرنی ہے مجھ پر کر لے اور میرے امتیوں پر نہ کرنا۔ جبھی تو اماں عائشہ فرماتی ہیں میں نے بہت سو کی موتیں دیکھی ہیں سرکار کے ظاہری وصال کے بعد، مگر میں نے کبھی کسی کی اتنی سخت موت نہیں دیکھی کہ جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اور میں جتنی موت روح قبض کرنے میں سختی کرنی ہے مجھ پر کر لے اور میری امت پر نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت سے محبت۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ سرکار مدینہ ایک صحابی کے پاس موجود تھے اور ان کا آخری وقت تھا، روح نکلنے کا منظر تھا۔ اتنے میں جناب اسرائیل آئے تو حضور نے فرمایا اسرائیل یہ میرا غلام ہے، یہ میرا صحابی ہے، اس کی روح قبض کرنے میں آسانی کرنا، اس کی روح قبض کرنے میں، اس لیے کہ وہ نبی، وہ نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں۔ جب جناب جبریل حضور کے پاس بیٹھ کے دین سیکھ کے چلے جائیں صحابہ کو پتہ نہ چلے تو حضور صحابہ سے کہے جانتے یہ کون تھے؟ جو ہمیں تو نہیں معلوم۔ فرمایا کہ یہ جبریل تھے، یہ جبرائیل تھے۔ تو بھلا ایمان سے بتاؤ جب وہ اسرائیل آئے روح قبض کرنے کے لیے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نبی کو پتہ نہ چلے کہ اسرائیل آئے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے اسرائیل میرا یہ غلام ہے، میرا یہ امتی ہے، اس کی روح قبض کر رہا ہے، روح قبض کرنے میں آسانی کرنا، روح قبض کرنے میں آسانی کرنا۔ اللہ اکبر۔ جناب اسرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے نبی میں آپ کے ہر امتی کی روح ایسے قبض کروں گا، ایسے قبض کروں گا، اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما دے گا۔ تو جب میرے امام فرماتے ہیں نا کہ نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، تو سرکار کی وجہ سے آج امتیوں پر نزع کا وقت جو آسان ہے، روح کے نکلنے کا منظر جو آسان ہے، یہ فقط آمنہ کے لال کی برکت ہے۔ اگر کسی کو کانٹا چبھے نا تو کانٹا چبھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اس جگہ پر بھی اور اس جگہ پر جو روح کا تعلق ہے اس روح کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یعنی اگر آپ کو یہاں پہ کانٹا چبھے گا نا تو اس جگہ کو تکلیف، اور اس انگلی کے اندر جو روح ہے نا اس کو بھی تکلیف ہوگی، اور یہ تکلیف کم ہے۔ اگر آپ کو آگ لگے نا، آگ کی تکلیف پورے جسم میں محسوس ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے اندر آگ کا مادہ بھی شامل ہے، اور اس آگ کی وجہ سے آپ کے جسم کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے بنسبت کانٹے کے چبھنے سے۔ اور جو روح کا منظر ہے، اس لیے کہ روح کی تکلیف سب سے زیادہ ہے۔ اگر کسی کو آرے کے نیچے رکھ کے کاٹ دیا جائے نا اتنی تکلیف نہیں ہے، اگر کسی پہ کلہاڑے مار کے اس کے ٹکڑے کر دیا جائے اتنی تکلیف نہیں ہے کہ جتنی روح کے نکلنے میں ہے۔ اس لیے کہ جب روح نکلتی ہے تو جسم کے ایک ایک عضو سے، جسم کی ساری رگوں سے وہ روح کھینچتی ہوئی آتی ہے، اس کو جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے، تو سب سے زیادہ شدت روح کے نکلنے میں ہوتی ہے۔
اگر کسی کو ذبح بھی کیا جا رہا ہو، وہ رونا بھی چاہے تو رو سکے گا، بلانا بھی چاہے تو بلا سکے گا، مگر جب روح نکلتی ہے بندہ رونا بھی چاہتا ہے، بلانا بھی چاہتا ہے، مگر اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس وقت وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور جب روح نکلتی ہے تو پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، یہ آنکھوں کے اندر جو ہے یہ آنکھیں اوپر آ گئی، اور انسان کے چہرے کے اندر جو وہ تغیر شروع ہو گیا، ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے اور ہونٹ جو وہ بالکل سکڑنے لگ گئے۔ یہ سارے وہ موت کی علامات ہیں۔ جیسے موت آئی، بندے کا شباب گیا، بندے کی جوانی گئی، اس کی رونق گئی، اس کی طاقت گئی، بالکل اب مٹی کا ڈھیر ہو کے جو بے وقعت، بے طاقت پڑا ہوا ہے، اس کو اٹھا کے ادھر پھینکو، اس کو اٹھا کے ادھر پھینکو۔ وہ جو ایک لمحے جو ہے وہ سکندر بنا گھوم رہا تھا، اب دیکھیں جناب اس کے اندر پاور ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا کیا کریں اللہ نزع کی سختی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے بزرگان نے فرماتے کئی لوگ نزع کی سختی کے وقت اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، موت کی سختی میں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ رب سے یہی دعا کیا کرو، ساری دعائیں بعد میں، پہلی دعا زندگی میں اس کو لکھ لو گھر کے اندر، آتے جاتے اس دعا کو مانگا کرو، پروردگار بس خاتمہ بالخیر والی موت دے دے، بس اس دعا کو لکھ لو، موبائل کے اندر لکھ کے رکھو سامنے، چلتے پھرتے آپ کی نظر وہاں پڑے اور فوراً کہیں اے پروردگار خاتمہ بالخیر والی موت عطا فرما، بس اس دعا کو مانگا کرو۔ اگر یہ نعمت چلی گئی خدا کی قسم پھر آخر تو ہے ہی برباد۔ ایمان کی سلامتی لے کے جائیں گے پھر سرکار کرم فرمائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ پھر مدنی آقا بھی ہیں، ابو بکر و عمر بھی ہیں، عثمان و علی بھی ہیں، جی عبد القادر بھی ہیں، عبداللہ شاہ غادی بھی ہیں، خواجہ غریب نواز بھی ہیں، یہ سارے اولیاء اللہ ہیں، شفاعت کروائیں گے نا، تو کوئی تو ہماری شفاعت کروا دے گا نا۔ بس ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کیا کریں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔